واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے قرآن۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا ذکر کیا، قیامت کی ہولناکیوں کا، قیامت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، قیامت کا ذکر کیا میرے آقا علیہ السلام۔ صحابہ کرام رونے لگے، قیامت ہے ہی ایسی، قیامت کو قیامت کہتی اس لیے کہ جو سنے وہ روئے۔ صحابہ رونے لگے تو چند صحابہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مولائے کائنات، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، یہ ایسے عبداللہ ابن عمر، یہ سب صحابہ حضرت عثمان ابن مظعون کے گھر میں جمع ہوئے۔ وہ قیامت والا خطاب سن کے اس سے متاثر ہو کر یہ سب عثمان بن مظعون کے گھر میں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ بھائی آج کے بعد ہم گوشت نہیں کھائیں گے، چربی والی چکنی چیز نہیں کھائیں گے، گھی کا استعمال نہیں کریں گے، اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، سال بھر روزانہ روزہ رکھیں گے، رات کو سوئیں گے نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بیویوں کو طلاق دے دیں گے، ان کے پاس نہیں جائیں گے، اور صرف اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اور اچھے کپڑے اتار کر کے وہ گدڑی پہن لیں گے، ٹاٹ کے کپڑے پہن لیں گے، یعنی دنیا چھوڑ دینا ہے۔ اب قیامت کتنی ہولناکیاں ہیں، وہ بھئی کون جواب دے گا، اور کیا ہمت ہے کسی کے جواب دینے کی۔ اچھا کھانا چھوڑ دو، اچھا پینا چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، بیویوں کو چھوڑ دو، کپڑے پہننا چھوڑ دو، ٹاٹ پہن لو، خوشبو نہیں لگانا، عطر نہیں لگانا ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے کیا حضور علیہ السلام تک اطلاع پہنچی کہ اس طرح وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے اور یہ سب بات چل رہی ہے۔ ادھر محبوب تک اطلاع پہنچی، ادھر قرآن میں آیت آ گئی، اے ایمان والو جن چیزوں کو اللہ نے تم پہ حلال کیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پھر تشریف لا کر ان سے فرمایا، کیا تم لوگ مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ میں گوشت بھی کھاتا ہوں، فاقہ کشی بھی کرتا ہوں، میں گھی کا استعمال بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں، پیون کا لباس بھی پہنتا ہوں۔ قرآن نے کیا بات کہی ہے، فرمایا گوشت چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، گناہ چھوڑو، گھی چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، گناہ چھوڑو، اچھے کپڑے چھوڑنے کا مسئلہ نہیں، گناہ، اللہ سے ڈرتے سب کھاؤ سب پیو، صرف اللہ سے ڈرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں ہم گوشت چھوڑ دی، گوشت چھوڑنا کوئی تقوی نہیں ہے، گناہ چھوڑنا تقوی ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اسلام جتنے انجوائے کی بات کرتا ہے، اسلام جتنی چھوٹ دیتا ہے، جتنے عیش اور آرام کی بات کرتا ہے، کوئی مذہب نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہماری رہبانیت پھر کیا ہے؟ یعنی رہبانیت کہتے ہیں دنیا چھوڑ کے جنگل میں بیٹھ جانے کو، ہماری رہبانیت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں تمہاری رہبانیت یہ ہے کہ تم جہاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر ہماری سیر کیا ہے؟ فرمایا روزے رکھو، لیکن روزہ روز نہیں رکھنا۔ آقا فرماتے میری سنت کے مطابق میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یہ نفلی روزے کی بات ہے۔ سال بھر روزہ روزہ روزہ، سب کھانا پینا چھوڑ دو، نہیں اللہ سے ڈرتے رہو، اچھے قیمتی کپڑے بھی پہنو، اللہ سے ڈرتے رہو، اچھا کھانا بھی کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی یہ بات کہی گئی، فرمایا اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے پہ حرام مت کرو۔ اب کچھ لوگ تو ایسا ہے کہ بیچارے گوشت تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن غیبت نہیں چھوڑتے، یہ مکاری نہیں کرنا۔ گوشت تو اللہ نے حلال کیا، اس کو کھاؤ، لیکن مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو کیوں کھاتے ہو غیبت کر کے؟ پھر اس کے بعد آگے ایک اور عنوان آتا ہے، اس طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک ذہن میں بات ہے اس پر اور گفتگو کروں۔
اب یہاں آپ غلط فہمی میں نہیں پڑنا، کیونکہ بعض اولیاء کرام نے تو کچھ چیزیں چھوڑی ہیں، تو وہ کیا تھا؟ اصل میں بعض اولیاء کرام نے جو چیزیں چھوڑی ہے وہ ان چیزوں کو ناجائز و حرام نہیں سمجھتے تھے، اور ان چیزوں کو چھوڑنے کو فرض و واجب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ اپنے نفس کو کچلنے کے لیے، نفس کشی کے لیے وہ ایسا کرتے تھے، لیکن جو اس کو استعمال کرتا تھا وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو کھاؤ پیو، حد سے مت بڑھو۔ اس سے پتہ چلا آپ سیر کو بالکل جائیں، پارکوں کی سیر کو بھی جائیں، وہاں جا کر کے بدکاری نہ کریں۔ گوشت تو کھاؤ لیکن ذبیحہ کھاؤ، کہیں کبھی مت کھا لو۔ جیسے عام طور پر لوگوں کا حال ہے نا، کہیں کبھی کھاتے ہیں، صرف حلال لکھا ہونا چاہیے۔ عام طور پہ جیسے الگ الگ کمپنیوں کے گوشت پیکنگ میں آتے ہیں اور وہ فرائی کر کے ملتے ہیں، نوجوانوں کی اس طرف بڑی دلچسپی ہے۔ حالانکہ وہ ذبیحے نہیں ہوتے، حلال لکھا ہوتا ہے، ان کے حلال لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر اکثر جب حج یا عمرہ کے لیے جاؤ تو وہاں بھی لوگ پیکنگ کا گوشت ٹور والے کھلاتے ہیں۔ ان سے پوچھو ذبیحہ ہے تو کہا وہ تھیلی پہ لکھا ہوا ہے حلال، تھیلی پہ حلال لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کچھ احتیاط بھی لازمی ہے۔ کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اب کچھ بھی کھاتے رہو، ایسا بھی نہیں۔ احتیاط لازمی اس لیے کہ پیٹ میں حلال جائے گا تو وہ اثر بھی دکھائے گا۔ اللہ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، بلکہ اللہ ٹور والوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ سستے کے چکر میں کچھ بھی کھلاتے ہیں اور لوگ بھی کھاتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آئے ہیں کھانے کے لیے، عبادت کی طرف توجہ کم ہوتی، کھانے کی طرف توجہ لوگوں کی زیادہ ہوتی۔ بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں پیسہ بھر کے آئیں تو وہ وصول بھی کرنا ہوگا نا۔ یہ لوگوں کی سوچ، قوم مسلم کی سوچ یہ ہے۔ حالانکہ امام اہل سنت نے انوار البشارہ میں لکھا کہ عبادت کے لیے آئے ہو تو پیٹ خالی رکھو، اس لیے کہ خالی پیٹ میں اللہ کا نور اترتا ہے۔ اب گئی عبادت کے لیے لیکن وہاں کھانے خوب کھانا۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذہن جو انہوں نے وہ گفتگو کی تھی وہ تبدیل ہوا، اور اسلام کا جو تصور اصل تصور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا، وہ آج بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر مت رکھو، بلکہ حدیث مبارکہ ہے، بہت پیاری حدیث یاد آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والا، نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والا اور کھانا کھا کے شکر کرنے والا ثواب میں دونوں برابر ہے۔ یعنی جو لوگ نفل روزہ رکھیں اور شکر کریں، نفل روزہ رکھ کے صبر کریں، اور وہ جو کھائیں اور شکر کریں۔ کھانے والا اگر نفل جب وہ عام دنوں میں کھا کے شکر کرتا ہے تو نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ان کو قرار دیا گیا۔ یہ اسلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہے۔ پھر اس کے بعد قسم کے احکامات بیان فرمائے۔